الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آفتاب ہدا، مہتاب عطا، در بحر صفا، معدن اتقا، سید الاسفیاء، جلوہ حق نما، عکس نور خدا، صاحب حلتا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذیر عقیدت پیش کریں. باواز بلند پڑھیں صلی اللہ علی النبی امہ والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علی النبی امہ والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علی النبی امہ والہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند سے بلند تر کیا. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کی شان بیان کی ہے. اب نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے صحابہ کرام کی محبتوں کو تو ہم نے سنا. اب آج دیکھنا یہ ہے کہ صحابہ کرام نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے، آپ کی شان رسالت کے تعلق سے، آپ کے منصب نبوت کے تعلق سے اور نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق کے تعلق سے صحابہ کرام کس انداز سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے الفاظ استعمال کرتے تھے. اب ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے تعلق سے جو عقیدہ، جو منصب، جو احتیاط صحابہ کرام نے پوری امت کو سکھائی ہے، آج ہمارے لیے وہی چیز آئیڈیل ہے. دنیا کیا کہہ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے. جیسے آج کا میرا موضوع کیا تھا پتہ؟ علماء حفاظ کی فضیلت، مگر میں چند باتیں اس طرف آ رہا ہوں شان رسالت کی طرف. رہی بات علماء، حفاظ، ائمہ، ایک جملے میں ساری باتیں سکھا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں ایک ہی جملے میں. نبی پاک نے ارشاد فرمایا سادات، سید زادے میری پشت سے بنے ہیں اور علماء میرے سینے کے فیضان سے بنے ہیں. علماء میرے سینے کے فیضان سے بنے. اب ہر ایک کو عالم نہ کہنا، چیک کرنا فیضان مصطفیٰ ہے یا نہیں ہے. اگر گستاخی مصطفیٰ میں جیا تو کتنی بڑی داڑھی کیوں نہ ہو، کتنی بڑی ٹوپی کیوں نہ ہو، یاد رکھنا اگر فیضان مصطفیٰ سے مستفیض نہیں ہے تو پھر وہ عالم شریعت نہیں ہے،
وہ عالم شریعت نہیں، الگرس. حضور نے ارشاد فرمایا سادات میری پشت ہے اور علماء میرے سینے کے فیضان سے. اب مدارس تو بہت سارے ہیں اور بہت سارے مدارسوں میں قرآن و حدیث پڑھا جاتا ہے، قال اللہ قال رسول. مگر بہت سارے مدرسے ایسے ہیں جہاں قال رسول تو پڑھا جاتا ہے مگر ان کے دل بھی کالے ہوتے ہیں، ان کے دل بھی کالے ہوتے. ایسے کالے دل والوں سے نہ کل قرآن ہمیں سیکھنا تھا، نہ کل حدیث ہمیں سیکھنی تھی، نہ کل شریعت سیکھنی تھی، بلکہ ان لوگوں سے سیکھنی ہے جو فیضان نبوت سے مالا مال ہو، جو فیضان نبوت سے مالا مال ہو. اب سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام نے نبی پاک کے منصب کو کیا سمجھا تھا اور ہم آج کل کیا احتیاط کر رہے ہیں. صحابہ کرام نبی پاک کے شان کے تعلق سے، منصب کے تعلق سے، رسالت کے تعلق سے، نبوت کے تعلق سے کتنی احتیاط کرتے تھے. علماء فرماتے ہیں حضرت صفیہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جو تھے، انہوں نے کبھی بھی، آپ میری طرف توجہ دیں، اب یہ چیز ہے ہی دنیا بھی، کبھی بگڑتی ہے کبھی سدھرتی ہے، یہ اس کا کام ہے. ہمارا کام ہے توجہ کے ساتھ سننا، ہمارا کام ہے توجہ کے ساتھ سماعت کرنا. یہ شیطان کبھی کبھی آتا ہے مگر اسے خوش نہیں کریں گے انشاءاللہ، ہے نا. ہم توجہ کے ساتھ سماعت کریں. مائک نہیں بھی ہوگا تب بھی میں بولوں گا انشاءاللہ، آپ صرف توجہ کے ساتھ سماعت کریں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں اگر ایسی دیکھی بھی جس میں کمی کا احتمال تھا، سوال کا احتمال تھا، پھر بھی صحابہ کرام نے اعتراض نہیں کیا، پھر بھی صحابہ کرام نے اعتراض نہیں کیا بلکہ نبی پاک کی شان کو ظاہر کیا. مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورا مجمع جمع ہے، حج کا موسم، حج کا موسم، چاند ہے 10واں چاند، ذی الحجہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ 10واں چاند. حضور خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، حج کا دن، حضور خطبے کے لیے کھڑے ہوئے. جب خطبہ اپنے سماعت کیا سارے صحابہ نے، حضور نے پھر کیا پوچھا پتہ ہے صحابہ کرام کو؟ ایک سوال کیا، اے صحابہ کرام کیا تم جانتے ہو آج کون سا دن ہے؟ آج کون سا دن ہے تمہیں پتہ؟ صحابہ کرام کیا جواب دے رہے ہیں پتہ؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانے. اب آپ مجھے بتائیں حج کا دین ہو، کیا صحابہ کو پتہ نہیں تھا آج حج کا دین ہے؟ 10 ذی الحجہ ہے، 10واں چاند ہے، مگر جواب کیا دے رہے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ جانے، آپ کا رب جانے. جب یہ سوال ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، کیا؟ اے صحابہ کی جماعت یہ بتاؤ یہ مہینہ کون سا ہے؟ یہ مہینہ کون سا ہے؟ مگر ایک بھی صحابہ کرام نے جواب نہیں دیا، جواب نہیں دیا. کیا جواب دے رہے ہیں؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانے. تیسرا سوال کیا، اے صحابہ کی جماعت یہ شہر کون سا ہے؟ یہ شہر کون سا ہے؟ جواب کیا آیا سامنے سے؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانے. اب سوال یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلا سوال یہ کیا یہ دین کون سا ہے؟ ہم میں سے کوئی حج کے لیے جائے اور اس سے کوئی پوچھا آج کون سا دین ہے تو سب کو پتا ہوگی آج 10واں چاند ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے اسی دن حج ہوتی ہے، اسی دن حج ہوتی ہے. مگر صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ زیادہ جانے، اس کے رسول زیادہ جانے. اور جب دوسرا سوال ہوا، اے صحابہ کی جماعت یہ بتاؤ کہ آج مہینہ کون سا ہے؟
آج دین کون سا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کیا جواب دیا؟ ایک ہی جواب تھا، اللہ زیادہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ اور جب تیسرا سوال کیا کہ یہ شہر کون سا ہے، تو پھر کیا جواب آیا؟ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانے۔ پوری دنیا جانتی ہے حج مکے میں ہوتی ہے، مگر صحابہ کرام جواب نہیں دے رہے۔ صحابہ کرام جواب نہیں دے رہے۔ کیوں نہیں دے رہے؟ اس کی ایک وجہ تھی۔ اگر ہم یہ کہیں یا رسول اللہ آپ کو معلوم نہیں آج 10واں چاند ہے، یا رسول اللہ آپ کو معلوم نہیں ہے آج حج کا دین ہے، صحابہ کہتے اگر یہ لفظ بھی بولیں گے تو بے ادبی ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ یہ لفظ بھی بولیں گے تو اس بارگاہ میں بے ادبی ہے۔ تو صحابہ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ آپ جانو آپ کا رب جانے۔ اور جب دوسرا سوال کیا، اے صحابہ کی جماعت یہ بتاؤ یہ مہینہ کون سا ہے؟ بچہ بھی جانتا ہے حج کس مہینے میں ہوتی ہے، حج کس مہینے میں ہوتی ہے، مگر سارے صحابہ خاموش ہیں، چپ ہیں۔ اور چپ ہونے کی وجہ صرف اتنی ہے کہ اگر ہم یہ کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو معلوم نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ کو پتا نہیں حج کس مہینے میں ہوتی ہے، اگر ہم یہ بھی بولیں گے تو یہ بھی بے ادبی ہے۔ تو سارے صحابہ کیا کہنے لگے؟ یا رسول اللہ اللہ زیادہ جانے آپ زیادہ جانو، آپ جانو آپ کا رب جانے۔ اور تیسرا سوال تو اور آسان تھا کہ اے صحابہ کی جماعت یہ بتاؤ یہ شہر کون سا؟ پوری دنیا جانتی ہے حج مکے میں ہوتا ہے، حج مکے میں ہوتا ہے، مگر صحابہ خاموش ہیں۔ صحابہ نے جواب نہیں دیا یا رسول اللہ یہ مکہ ہے، بھول گئے؟ آپ کو پتا نہیں یہ مکہ ہے، مگر نہیں بولے، خاموش ہیں۔ اور خاموش ہو کر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانے۔ اب ان سوالوں کے بعد صحابہ قیامت تک آنے والے مومنوں کو پیغام دے رہے ہیں، اے لوگو نبی پاک کو اپنی طرح کبھی نہ سمجھنا، حضور کو اپنی طرح کبھی نہ سمجھنا۔ اگر حضور مجمع میں پوچھ بھی لے یہ کون سا دین ہے تو یہ نہ کہنا حضور آپ کو پتا نہیں ہے، حضور آپ کو معلوم نہیں ہے یہ حج کا مہینہ، حضور آپ کو معلوم نہیں ہے یہ دین عرفہ کا دین ہے، یہ دین گویا کہ حج کا دین ہے، یہ دین یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ، یہ شہر مکہ ہے، کہ آپ کو پتا نہیں؟ کیونکہ یہ لفظ بھی بے ادبی ہے، یہ لفظ بولنا بھی بے ادبی ہے۔ صحابہ کرام پوری امت کو عقیدہ سکھا رہے ہیں، اے امت مصطفیٰ اس بارگاہ میں کمی، اس بارگاہ میں تنقیص، اس بارگاہ میں کم بولنا اور اس بارگاہ میں نبی پاک کی تنقیص بیان کرنا اعمال کو برباد کر دیتا ہے، اعمال کو برباد کر رہا ہے۔ تو برائے کرم یہ وہ بارگاہ ہے جہاں منصب نبوت، شان نبوت اور رسالت کو نظر میں رکھ کے بات کرنی ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا نبی پاک کو اگر غیب کی خبر ہوتی تو بتا دیتے یہ کیوں ہوا، اگر غیب کی خبر ہوتی تو بتا دیتے حضرت عائشہ کا ہار کہاں گم ہوا تھا۔ آج کے مولوی کہہ رہے ہیں، مگر اس دور کے صحابہ کیا کہہ رہے ہیں پتہ؟ اس دور کے صحابہ یہ ایمان پکا ایمان تھا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مومنوں پر دنیا غالب آ جائے گی، دنیا میں محو ہو جائیں گے، تو آپ یہ بتائیں کیا خیر سے بھی شر آتا؟ ہم تو مال حلال کمائیں گے تو کیا مال حلال سے بھی برائی آ جاتی ہے؟ جب یہ سوال کیا نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور جب حضور خاموش ہوئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش ہو گئے نا، اب ایک بھی صحابی نبی پاک کا یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ حضور کیوں خاموش ہوئے۔ خاموش حضور ہوئے، سوال کا جواب نہیں دیا۔ اگر آج کا کوئی مولوی بیٹھا ہوتا نا تو کیا کہتا؟ دیکھا ہم کہتے تھے نا حضور کو دیوار کے پیچھے کی علم نہیں ہے، ہم جانتے ہیں نا حضور کے بارے میں ہم نے لکھا ہے نا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض چیزوں کی خبریں ہی نہیں دی۔ آپ کو اگر پتا ہوتا، علم غیب ہوتا، عالم ما کان وما یکون ہوتے تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا ہار کہاں غائب ہوا وہ بتا دیتے۔ دیکھو خاموش ہو گئے، مگر صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب حضور خاموش ہوئے
اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کا جواب نہیں دیا. صحابہ نے یہ نہیں کہا حضور کیوں خاموش ہو گئے. صحابہ کیا کہہ رہے ہیں پتہ ہے؟ سائل کو ڈانٹ رہے ہیں, سوال کرنے والے کو ڈانٹ رہے ہیں. اور سوال کرنے سے والے صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ تجھ سے تو نبی پاک بات کرنا بھی نہیں چاہتے, تجھ سے تو حضور بات کرنا بھی نہیں چاہتے. تو نے کیسا سوال کر دیا کہ حضور خاموش ہو گئے. حضور تجھ سے بات کرنا بھی نہیں چاہتے. یہ انداز بیان اور نبی پاک کی بارگاہ کا ادب پوری دنیا کو سکھا رہے ہیں اور بتلا رہے لوگوں سنو, یہ وہ بارگاہ ہے جہاں بے ادبی, چھوٹی سی بے ادبی اعمال کو تباہ کر دیتی, چھوٹی سے چھوٹی بھی بے ادبی اعمال کو تباہ کر دیتی ہے. اب آپ بتائیں, صحابہ کرام نے پانی پیا, انگشت مبارک سے جو پانی نکلا تھا, 1400 صحابہ کرام سے زائد تھے, سب نے پانی پیا. جب ان سے پوچھا گیا تھا نا ایک صحابی سے, آپ کتنے تھے؟ ایک صحابی سے پوچھا گیا جس وقت نبی پاک نے اپنے انگشت مبارکہ سے پانی نکالا, سارے صحابہ نے پیا, کتنے تھے؟ آج کا وہابی ہوتا ہے تو کہتا ہے بس ہم تھے وہ 1000 ہی نے پیا تھا, 1000 ہی لوگوں نے پیا تھا. مگر وہ صحابہ تھے, کیا کہتے پتہ ہے؟ تھے تو 1400, مگر قسم اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, اگر 1400 سے زائد بھی ہوتے نا تو حضور کا وہ پانی سب کو میسر آ جاتا. یہ انداز تھا, یہ انداز تھا جو پوری امت کو سمجھا رہے ہیں. اور آج کا مولوی نہ دیکھ کر بھی اعتراض کر رہا ہے, تو ایسے مولویوں سے بچنا ہے. جو مولوی فیضان نبوت سے مالا مال ہو ان کے پیچھے چلنا ہے, اور جو خالی ہو ان سے دور رہنا, جو خالی ہو ان سے دور رہنا. الغرض صحابہ کرام پوری امت کو جھنجھوڑ کر کہہ رہے ہیں, اے امت مصطفیٰ, یہ منصب نبوت ہے, یہ منصب نبوت ہے. اگر یہاں ایک ذرہ برابر بھی اپنے دل کے اندر کجی لائے نا, اپنے دماغ میں بھی خرابی لائے, تو یاد رکھنا اعمال تباہ ہو جائیں گے, اعمال تباہ ہو جائیں گے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ کے چچا ہیں, آپ کے چچا ہیں. آپ سے پوچھا گیا, حضرت عباس سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے یا حضور بڑے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جواب بڑا پیارا دیا تھا, فرمایا بڑے تو میرے آقا ہی ہیں, بڑے تو میرے آقا ہی ہیں, بس ولادت میں سب سے پہلی پیدائش میری ہو گئی ہے, پیدا پہلے ہوا ہوں, ورنہ سب چیزوں میں بڑے تو حضور ہی ہیں. بڑے کون ہیں؟ بڑے کون ہیں؟ ہاں, یہ وہ جملہ ہے جیسے آج کل ہم پوچھتے ہیں نا آپ بڑے یا یہ, تو ہم کہتے ہیں میں 2 سال بڑا ہوں, یہ مجھ سے چھوٹے ہیں, میں 4 سال بڑا ہوں, یہ مجھ سے چھوٹے ہیں. مگر یہاں جواب کا انداز بتا رہا ہے, یہاں جواب کا انداز بتا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے چچا ہونے کے ناطے بھی یہ نہیں کہا کہ ہاں میں بڑا ہوں, وہ تو میرے بھتیجے ہیں, چھوٹے ہیں, نہیں. بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑے تو ہر لحاظ سے میرے آقا ہی ہیں. بس اتنا ہے کہ ہم پیدا ہونے میں سب سے پہلے رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہی تو اب تک جھلک رہا ہے, وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے, نہانے میں جو گرا تھا پانی
کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، بچا جو تلووں کہ انہیں کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ روگن، جنہوں نے دلہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صحابہ کرام نے کبھی بھی نبی پاک کے تعلق سے تنقیص کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ جہاں ان کو لگا نا کہ یہاں تنقیص ہوگی، کمی ہوگی، وہاں صحابہ کرام خاموش رہ کر نبی پاک کے تعلق سے اعلیٰ بیان دیا، اور تنقیص اپنے اوپر لی ہے، نہیں حضور کے تعلق سے یہ نہیں۔ اگر کبھی نبی پاک نے کسی سوال کا جواب نہ بھی دیا تو صحابہ نے یہ نہیں کہا حضور کو پتہ نہیں، حضور کو معلوم نہیں۔ صحابہ کرام نے کبھی بھی منصب نبوت میں تنقیص کا پہلو نہیں نکالا۔ آج کل جنہوں نے نکالا وہ نکالے، مگر صحابہ کرام نے مومنوں کو ایک عقیدہ دیا ہے، یاد رکھ لینا کہ جسے رسول بنایا جائے اس میں عیب نہیں نکالا جاتا، اس میں کمی نہیں نکالی جاتی، اس میں نقص نہیں نکالا جاتا، بلکہ اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اس کا روب و دبدبہ بیان کیا جاتا ہے، اس کی تنقیص بیان نہیں کی جاتی بلکہ اس کی اعلیٰ قسم بیان کی جاتی ہے، اس کی بلندیاں بیان کی جاتی ہے، اس کے محاسن بیان کیے جاتے ہیں، اس کے کمالات بیان کیے جاتے ہیں، اس کے معجزات بیان کیے جاتے ہیں۔ آج معاذ اللہ چند لوگوں نے کمی بیان کی۔ مثال کے طور پر نبی پاک، ہم کن کا میلاد مناتے ہو جوان لوگ سن لیں، ہم جتنے بیٹھے ہیں نا، یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں سب کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہے، ایک شیطان بھی ہے، ایک فرشتہ بھی ایک شیطان بھی ہے۔ حضور نے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ، صحابہ کی جماعت بیٹھی ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، کیا فرمایا؟ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھی پیدا کیا، ایک جن یعنی شیطان بھی پیدا کیا۔ جب حضور نے یہ کہا نا ہر انسان کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ رب نے فرشتہ شیطان دونوں پیدا کیے۔ فرشتہ نیکی پر ابھارتا ہے، شیطان برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر بندے مومن پر فرشتہ غالب آ جائے تو بندے مومن نیک بن جاتا ہے، اور اگر شیطان غالب آ جائے تو گنہگار بن جاتا ہے۔ شیطان غالب آ جائے تو گنہگار بن جاتا۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، صحابہ کو دیکھا کس، صحابہ نے دیکھا کس کو تھا؟ حضور کو۔ ہم نے تو دیکھا نہیں ہے نا۔ آج کل جنہوں نے نبی پاک کے تعلق سے تنقیدیں کی، جنہوں نے معاذ اللہ گاؤں کا چودھری لکھا، جنہوں نے معاذ اللہ اپنی کتاب دیویہ قرآن کے اندر ترجمہ کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو راہ دی معاذ اللہ، صد بہار معاذ اللہ۔ کیا لکھا؟ ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو راہ دی۔ اب ایسے مولویوں سے تو اللہ ہم سب کو بچائے، ہاں ہماری نسلوں کی حفاظت کرے، ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ الغرض صحابہ سے کیا کہہ رہے ہیں حضور؟ ہر انسان کے ساتھ رب نے ایک فرشتہ ایک شیطان پیدا کیا۔ فرشتہ نیکی کی دعوت دیتا ہے، شیطان گمراہیت کی طرف بلاتا ہے۔ اگر فرشتہ غالب آ جاتا ہے تو بندہ مومن نیک بن جاتا ہے، اگر شیطان غالب آ جاتا ہے تو بندہ مومن گمراہ ہو جاتا ہے۔ اب صحابہ سارے بیٹھے ہیں، ہم سے زیادہ عقل مند، ہم سے زیادہ ہوشیار، نبی پاک سامنے، مگر کسی صحابی نے بھی، میں اگر یہ کہوں ہم سب آنکھ والے ہیں تو آپ یہ کہو گے چلو مولانا صاحب بھی آنکھ والے، کیونکہ میں نے سب کہا ہم سب آنکھ والے، ہم سب کان والے، ہم سب زبان والے،
تو آپ کہو گے سب کے پاس زبان ہے، سب کے پاس کان ہے، سب کے پاس آنکھیں۔ حضور نے کیا کہا؟ سب انسانوں کے ساتھ۔ مگر صحابہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، کیا وہ شیطان آپ کے ساتھ بھی ہے؟ یہ جو سوال ہے نا، یہ عقیدہ صحابہ تھا۔ یعنی وہ نبی پاک کو اپنی طرح نہیں سمجھ رہے، حضور کو اپنی طرح نہیں سمجھ رہے۔ اگر حضور کو اپنی طرح سمجھتے تو اس سوال کے بعد سوال ہی نہ کرتے۔ جب حضور نے کہہ دیا سب کے ساتھ ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے، تو صحابہ بھی یہ سوچ لیتے کہ حضور کے ساتھ بھی ہے۔ مگر کیا پوچھیں؟ یا رسول اللہ، وہ شیطان آپ کے ساتھ بھی ہے؟ علماء فرماتے یہ جو سوال کیا نا، آپ کے ساتھ بھی ہے، یہ ان کے عقیدے کو ظاہر کر رہا ہے کہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی طرح کبھی نہیں مانتے تھے، جدا جانتے تھے۔ تبھی تو پوچھا یا رسول اللہ چلو ہماری بات تو سمجھ میں آتی ہے، ہمارے ساتھ شیطان ہو، آپ کے ساتھ بھی؟ حضور نے فرمایا نام، ہاں میرے ساتھ بھی۔ حضور کہتے صحابہ تھا تو میرے ساتھ بھی، مگر رب نے میرے صحبت کی برکت سے اسے مسلمان بنا دیا۔ آیا تھا تو شیطان بن کے، مگر میرے قرب کی برکت سے، میرے صحبت کی برکت سے وہ آیا تھا تو شیطان بن کے، مگر میرے قرب نے اسے مسلمان بنا دیا۔ اسلم، وہ اسلام لے آیا، مسلمان بن گیا۔ اب وہ مجھے برائی کا حکم نہیں دیتا، اچھائی ہی کا حکم دیتا ہے۔ اب مجھے اچھائی ہی کی طرف بلاتا ہے، اچھائیوں کا حکم دیتا ہے۔ علماء فرماتے صحابہ کرام کا یہ سوال کرنا، یا رسول اللہ یہ شیطان آپ کے ساتھ بھی ہے، یہ بتلا رہا ہے کہ صحابہ کرام نے حضور کو اپنی طرح مانا ہی نہیں تھا، اپنی طرح مانا ہی نہیں۔ اگر مان لیتے یہ سوال کبھی نہ کرتے۔ سوال کر کے قیامت تک مومنوں کو عقیدہ دے رہے ہیں، اے مومنوں سنو، اگر کسی جگہ میرے آقا خاموش بھی ہو گئے ہوں، سوال کا جواب نہ دیا ہو، اعتراض کرنے کا حق تم کو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وحی آ رہی ہو سکتا ہے سوال جواب نہ دینے میں کوئی حکمت ہو سکتا ہے کہ اگر جواب دے دیتے سامنے والوں کی ساری زندگی سامنے آ جاتی۔ اس لیے اگر حضور کسی چیز میں خاموش رہے تو یہ حکمت ہے۔ اس خاموشی کو تنقیس میں نہ بدلیں، اور اس خاموشی کو جن مولویوں نے تنقیس میں بدلا، سب کے دلوں کالے تھے۔ وہ کالے رسول تو پڑھاتے مگر دل بھی کالے کالے تھے، دل بھی کالے کالے تھے۔ الگراس علماء لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جب یہ کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے، حضور نے فرمایا ہاں ساتھ تو میرے بھی تھا، مگر اب تبارک و تعالیٰ نے میرے صحبت کی برکت سے اسے مسلمان بنا دیا، اب وہ مجھے اچھائیوں کا حکم دیتا۔ اب آپ بتائیں جس نبی کا شیطان خود مسلمان بن گیا ہو، اب اس نبی کے بھٹکنے کا احتمال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر شیطان مسلمان ہی بن گیا ہے اور آپ کو گویا کہ نیکیوں کا ہی حکم دیتا ہے، اور انبیاء سارے کے سارے معصوم ہوتے ہیں، انبیاء سارے کے سارے معصوم ہوتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں یہ نبی پاک کی شان تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے شیطان کو بھی مسلمان بنا دیا تھا۔ تو جس نبی کا شیطان خود مسلمان بن گیا ہو، آپ کو بھلائیوں کا حکم دیا ہو، اور آج کے مولویوں نے قرآن میں لکھا ہو معاذ اللہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو راہ دی، معاذ اللہ صدا معاذ اللہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو راہ دی، اور یہاں صحابہ سوال کر رہے یا رسول اللہ کیا یہ شیطان آپ کے ساتھ بھی ہے؟ حضور نے کہا تھا تو صحیح، مگر رب نے میری برکت سے مسلمان بنا دیا۔ تو بتانا ان لوگوں سے ہم میلاد اس کا مناتے ہیں جس کا شیطان بھی مسلمان بن گیا تھا، جس کا شیطان بھی مسلمان بن گیا تھا۔ اور صحابہ کرام قیامت تک آنے والے تمام مومنوں کو یہ عقیدہ دے رہے ہیں لوگوں سنو، نبی پاک کی ذات تنقیس نکالنے کے لیے نہیں ہے، بلندیاں بیان کرنے کے لیے، تعریفیں بیان کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے صلح حدیبیہ کے دن حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میں بات اس وقت کی کروں جب وہ دیکھنے آئے تھے، جب وہ دیکھنے آئے تھے کہ دیکھے تو صحیح کیا کرتے ہیں، یہ عشق تھا، عقیدہ مومن کیا کرتے ہیں،
کیا عشق ہے, کیا تیور ہے ان کے. اس وقت عروہ بن مسعود کٹر مشرک تھے, کٹر مشرک تھے. اور جب دیکھنے آئے, سارا معاملہ انہوں نے دیکھا, لوٹے مشرکوں کے پاس جا کے کیا کہہ رہے ہیں پتہ, قسم خدا کی ایسی جماعت دیکھ کے آیا ہوں جیسی جماعت میں نے دیکھی ہی نہیں. کلمہ پڑھنے والے نبی پاک, یہ مومن, یہ جو نیا دین لے کر آئے ہیں, یہ جو مان رہے ہیں ان کو, ان کا عشق میں نے نرالا دیکھا. کیسر و کسرا بھی گیا ہوں میں, بادشاہوں کے درباروں میں بھی گھما ہوں میں, مگر ایسا پیار, ایسا عشق, ایسا انداز میں نے کسی کا نہیں دیکھا جیسے محمد کے ماننے والے ان سے کر رہے ہیں. وہ جو مشرکین تھے وہ کہنے لگے عروہ تم نے بھی کلمہ پڑھ لیا. کہا کلمہ نہیں پڑھا, کلمہ تو نہیں پڑھا, مگر دیکھ کے ایسی چیز آئی ہوں جو آنکھ نے کبھی نہیں دیکھی تھی, جو آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھی. بولے دیکھا کیا؟ تو کیا کہہ رہے ہیں پتہ, میں نے دیکھا نبی پاک نے جب کلی کی, نخامہ, نخامہ ایک ہوتا ہے پتلا تھوک, ایک ہوتا ہے گاڑھا تھوک. پتلا تھوک اور گاڑھا تھوک میں فرق ہے. سردیوں کے موسم میں پیلے والا تھوک نکلتا ہے جسے کہتے بلگم. گاڑھا, یہ پتلے تھوک سے زیادہ, یہ جو گاڑھا تھوک ہوتا ہے نا وہ زیادہ گندگی محسوس کرتا ہے پتلے تھوک سے. پتلا تھوک تو روزانہ منہ میں آتا بھی ہے, چلا بھی جاتا ہے, مگر وہ جو گاڑھا تھوک ہے نا وہ کبھی کبھی سردیوں میں نکلتا ہے, وہ پتلے تھوک سے زیادہ گندگی محسوس کرتا. مگر یہاں حدیث پاک میں نخامہ کا لفظ ہے. حضور نے گھاڑا لعاب دہن نکالا, اور یہ تھوک نہیں تھا, یہ ہماری زبان ہے. یہ تو کیا تھا پتہ ہے, یہ تو وہ آب کوثر کے وہ موتی تھے جو نبی پاک کے منہ سے جھڑ رہے تھے. یہ موتی تھے, وہ موتی تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, جس سے کھاری کنویں شیریں جا بنے, اس لعاب حلاوت پہ لاکھوں سلام. جس سے کھاری کنویں شیریں جا بنے, اس لعاب حلاوت پہ لاکھوں سلام. الگراس عروہ بن مسعود کہتے ہیں دیکھا آپ نے وہ تھوک نکالا. تعجب کی بات یہ نہیں ہے, چلو بزرگ آدمی ہے, ایک بادشاہ ہو کر وزیر ان کا تھوک ہاتھ میں لے لے, غلام ہاتھ میں لے لے آقا کا تھوک, یا بیٹا باپ کا تھوک لے لے, شاگرد اسٹوڈنٹ استاد کا تھوک ہاتھ میں لے لے, یہاں تک ادب سمجھ میں آتا ہے. ہاتھ میں لے کر پھر نالی میں بہا دے, ہاتھ میں لے کر واش میں دھو دے, ہاتھ میں لے کر باتھ روم میں چلا جائے, دھو ڈالے, رومال سے پوچھ لے. یہ چیز تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہاتھ میں لینا ادب ہے, مگر اس سے بڑھ کر میں نے یہ دیکھا ہاتھ میں لینے کے بعد سروں پہ مل رہا ہے. سمجھ رہے ہو, میں نے کہا تھا نا عشق میں دلیلیں نہیں مانگی جاتی. اب کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو پہلے, میں نے کہا پاگلو, شارع اسلام سامنے بیٹھے ہیں, توجہ چاہوں گا سب کی, واقعے سب نے سنے, یہ واقعات بہت دنوں تک سنتے رہے آپ. شارع اسلام سامنے بیٹھے, وضو کر رہے ہیں. 1400 صحابہ کی تعداد تھی. کتنے؟ 1400. بولے زور سے, کتنے؟ 1400 صحابہ پوری امت کو عقیدہ دے رہے ہیں. کیا دے رہے ہیں؟ نبی پاک نے جب لعاب دہن نکالا, ہم نے ہاتھ میں لیا. عروہ بن مسعود کٹر مشرک یہ کہہ رہے ہیں مشرکوں سے, میں نے دیکھا ہاتھ میں لیا. اور اتفاق یہ تھا کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں نہیں لاتا تھا نا وہ آپس میں لڑتے تھے لینے کے لیے. حالانکہ میں نے دیکھا, میں نے آگے بہت ساری چیزیں دیکھی, ان کی مجلس شیر و شکر والی تھی, آپس میں بھائی چارہ تھا, بڑی محبت تھی. مگر بات جب نبی پاک کی تبرک کی آئی تو لڑ رہے تھے. توجہ چاہوں گا, قتل, کیا لفظ آیا, جھگڑتے تھے ایک دوسرے سے. کیا لینے کے لیے؟ تھوک لینے کے, لعاب لینے کے لیے, پانی لینے کے لیے لڑتے تھے. اب آپ بتائیں, وضو کا پانی, وضو کا پانی اگر آپ موجودہ دور کے حالات لے لیں تو ایک بالٹی سے آدھی بالٹی تک میں آپ وضو کر لو گے. آدھی بالٹی 1400 لوگوں تک پہنچ جائے گی؟ پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ آدھی بالٹی. ایک انداز آئے, صرف مشکیزیں ہوا کرتے تھے اس دور میں, تو چلو حضور نے لیا بھی, وضو بھی کیا. اب یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے پانی کی احتیاطیں بھی بتائی تھی, یہ تو وہ شارع اسلام تھے جنہوں نے پانی کی احتیاطیں بھی بتائی تھی. اب اتنوں میں 1400 صحابہ کرام تک پانی پہنچ جانا, یہ بھی ایک عجیب بات تھی.
تو کیا کہہ رہے پتہ ہے عروہ بن مسعود کیا کہہ رہے مشرکوں سے؟ تعجب کی بات یہ تھی جن کے ہاتھ میں پانی نہیں آتا تھا نا وہ یہ کرتے تھے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں پانی لگتا تھا ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ لگاتے تھے اور پھر وہ ان کے ہاتھ پر وہ ان کے ہاتھ پر وہ ان کے ہاتھ پر اسی طرح ہاتھ در ہاتھ جاتے اور اپنے سروں پر ملتے تھے، جہاں بیماریاں ہوتی وہاں ملتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انہیں شفا عطا فرما دیتا، انہیں شفا عطا فرما دیتا۔ اب یہ عقیدہ صحابہ کرام دے رہے ہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ پھر میں نے دیکھا صحابہ کرام کو دیکھا، اب حضور وضو کرنے لگے، وضو کا ایک قطرہ زمین پر نہیں گرنے دی، سارا کے سارا ہاتھ میں لے لیا، سارا پانی ہاتھ میں لے لیا، اور 1400 صحابہ کرام ایک پر ایک ہاتھ مار کر سب کے سب لے رہے ہیں، تبرک حاصل کر رہے ہیں۔ میں نے تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا، بادشاہوں کو دیکھا، ان کے وزیروں کو دیکھا، کیسر و کسرا کو دیکھا، ان کے وزراؤں کو دیکھا، مگر محمد کے ماننے والے جو ان سے پیار کرتے ہیں ایسا عشق میں نے کسی سے نہیں دیکھا۔ پانی لے لیا اور ایک دوسرے سے پانی مل مل کر ایک دوسرے کو لگا رہا ہے۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ پھر کیا فرما رہے ہیں؟ جب آپ بیٹھے بات کر رہے ہیں اور حضور سے کوئی سوال کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو آنکھیں نیچی رکھتا، نظریں نیچی رکھتا ہے، آواز بلند نہیں کرتا، آواز بلند نہیں کرتا، بے ادبی کے ساتھ نہیں، حضور بتائیے کیا کہنا ہے اس بارے میں، نہیں، بالکل ادب کے ساتھ آواز دھیمی رکھ کر، اور سارے صحابہ خاموش ہو کر اس کا سوال سنتے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ان کا سوال توجہ کے ساتھ سماعت کرتے تھے، اور جب ان کے آقا بولنے لگتے تھے تو سب کے سب اپنے سروں کو جھکا لیتے تھے۔ وہ دیکھنا تو چاہتے تھے حضور کو، جی بھر دیکھیں، کیونکہ ان لوگوں کی عید ہوا کرتی تھی جب نبی پاک کی دید ہوا کرتی تھی، مگر حال یہ تھا وہ آنکھیں پھاڑ کے بھی ان کو نہیں دیکھتے تھے، بلکہ ٹکی نگاہ سے چرا چرا کر حضور کو دیکھ لیتے تھے، یعنی آنکھیں پھاڑ کے دیکھنا بھی بے ادبی سمجھتے تھے، آنکھیں پھاڑ کے یعنی ایک دھاری ایسے ہی بس دیکھتے رہے، نہیں، بس ایسے دیکھا پھر نیچے کر دی، اور دیکھتے بھی کیسے ہیں؟ آنکھیں چرا کر دیکھ رہے ہیں۔ الغرض وہ کہتے ہیں جب نبی پاک کوئی بات کرتے تھے نا تو یہ لوگ اپنے سروں کو اتنا جھکاتے تھے کہ اگر ان کے سروں پر پرندے اپنے گھونسلے بھی بنا دیتے نا تو ان کو پتہ نہ چلتا، پرندے گھونسلے بنا لیتے تو ان کو پتہ نہ چلتا۔ یہ انداز تھا صحابہ کرام کا۔ پھر کیا فرماتے؟ پھر میں نے دیکھا صرف بات سننے میں نہیں، کام کرنے میں بھی آگے تھے۔ اگر ان کے نبی حکم دینا وہ مشکیزہ اٹھا لاؤ، فلاں کام کر کے آؤ، تو صرف جوان نہیں، بوڑھے صحابہ بھی اٹھ جایا کرتے تھے، بوڑھے صحابہ بھی، یعنی سب چاہتے تھے کہ میں یہ کام کر دوں، سب کے سب اٹھ جاتے تھے۔ پھر عروہ بن مسعود کہنے لگے، لوگوں سنو، اے مشرکو سنو، دیکھ کے آیا ہوں وہ جماعت کہ جو اپنے نبی کا پانی نہ گرنے دے، لعاب نہ گرنے دے، وہ کب اپنے نبی کا خون زمین پر گرنے دیں گے؟ بھلائی اسی میں ہے کہ آپ اس خامہ خیالی کو چھوڑ دیں کہ ہم ان سے جنگ کریں گے۔ عروہ بن مسعود جیسے کٹر مشرک کے دل میں اسی محبت کی تعظیم بیٹھ گئی، اور ایسی بیٹھی کہ پھر بعد میں مسلمان ہوئے، صحابی رسول میں ان کا بھی نام آیا۔ علماء فرماتے ہیں یہ معیار جو صحابہ کرام نے صلح حدیبیہ میں اپنایا تھا، نبی پاک سامنے، مگر آپ حدیث پاک کا ایک جملہ مجھے دکھا دیں کہ حضور نے کہا صحابہ یہ کیا پاگل پنا لگا رکھا ہے، وضو کا پانی زمین پہ گرنے تو مائع مستعمل ہے، جانے دو اسے زمین پر، کیوں ہاتھ میں لے رہے ہو؟ شریعت کے بانی، اور یہ وہ آقا تھے کہ انہوں نے جو بھی غلط چیز دیکھی نے ٹوک دیا ہے، تو کیونکہ آئے تھی روکنے کے لیے، آئے تھی بھلائی کا حکم دینے کے لیے، برائیوں سے روکنے کے لیے، مگر 1400 صحابہ میں سے کسی کو بھی طبیعت کے لحاظ سے اور شریعت کے لحاظ سے منع نہیں کیا۔ طبیعت کے لحاظ سے مثال کے طور پر آپ اکیلے ہو، جیسے کوئی پیر صاحب آتے ہیں،
مسجدوں میں بھیڑ ہو جاتی تو ہم کہتے ہیں ہٹیے جگہ دیجیے بھائی, بھیڑ مت کریں جگہ دے دے, بھیڑ نہ کریں جگہ دے دے, یا ہم اعلان کرتے ہیں. کیوں؟ یہ طبیعت نہیں چاہتی کہ لوگ ایک ساتھ چپک جائیں, طبیعت نہیں چاہتی لوگ ایک ساتھ اتنے لوگ قریب آ جائیں. نبی پاک نے تو طبیعتاً بھی منع نہیں کیا, لوگ گر رہے ہیں, 1400 صحابہ آگے پیچھے گر رہے ہیں, طبیعت میں بھی منع نہیں کیا, نہ شریعت کے طور پہ منع کیا, الغرض قوم کو بتلا دیا. یہی محبت کا انداز ہے. اب سوال یہ ہے, اس محبت کی جھلکیاں اتنی صدیاں بیتنے کے بعد کہاں نظر آتی ہے؟ کہ جماعت میں نظر آ رہی ہے. سوال ہے, اتنی صدیاں بیتنے کے بعد اس محبت کی جھلک, اس محبت کا لطف انداز معیار کہاں نظر آ رہا ہے؟ جواب ایک ہی آئے گا, اہل سنت میں نظر آ رہا ہے. آج بھی موئے مبارک کی ہم تعظیم کر رہے ہیں, آج بھی اس کی زیارت کر رہے ہیں, اور آج بھی الحمدللہ ہماری مسجدوں میں 12 ربیع الاول کے دن مقدس ایام میں ہم نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موئے مبارک کی زیارت کر کے بتلا رہے ہیں. سال کتنے بھی گزرے ہو, نسبت نبی پاک سے لگی ہوئی ہے, نسبت نبی پاک سے لگی ہوئی ہے. اور یہ عقیدہ ہم نے صحابہ سے سیکھا کہ صحابہ کرام نے جب تک چیزیں نبی پاک سے منسلک ہوتی گئی, صحابہ کرام ان سے محبت کرتے گئے. ورنہ یاد رکھنا, بال تو سب کٹواتے, میں نے کٹوائے, آپ نے کٹوائے, پوری دنیا حجاموں کے پاس بال کٹواتی ہے. حجام ان بالوں کو گلی کوچوں میں, نالیوں میں اور گندی جگہ ڈال دیتا ہے. ہزاروں ٹنوں کے اندر بال, کٹے ہوئے بال گندی نالیوں میں, ندیوں میں, سمندروں میں, دریاؤں میں بہ جاتے ہیں. الغرض وہ صرف نبی پاک کی ذات تھی. صحابہ فرماتے چاہے عمرہ ہو یا حج ہو, نبی پاک نے جب بھی حل کروایا, کبھی صدیق اپنے دامن میں لے رہے ہیں, کبھی عمر اپنے دامن میں لے رہے ہیں, کبھی عثمان اپنے دامن میں لے رہے ہیں, کبھی علی المرتضیٰ اپنے دامن میں لے رہے ہیں. صرف لے نہیں رہے بلکہ گھر لے جا کر اسے تبرک کے طور پر رکھتے ہیں. اور حضرت امیر معاویہ جیسے صحابی تو نصیحت کرتے ہیں, نبی پاک کے ناخن, نبی پاک کے منہ مبارک میری قبر میں رکھ دیے جائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے مجھے شفاعت نصیب فرما دے, مغفرت نصیب فرما دے. الغرض یہ وہ چیز ہے جو صحابہ سے چلی آ رہی, جو صحابہ سے چلی آ رہی. ایک مشکیزہ تھا, نبی پاک نے صرف منہ لگایا تھا. کیا لگایا تھا؟ منہ. ہونٹ لگے تھے. ایک صحابیہ کے گھر پانی پی لیا تھا, ہونٹ لگے تھے. کیا کیا پتہ ہے؟ حضور جب گئے نا, اس صحابیہ نے اس مشکیزے کو, مشکیزہ تو آپ نے دیکھا ہوگا اجمیر میں, یہ جو 5, 10, 20 روپے لے کے حوض میں پانی ڈالتے چمڑے کا, اس دور میں بھی اسی طرح کا ہوا کرتا تھا مشکیزہ چمڑے والا. اوپر کا جو گولائے والا منہ تھا نا, صحابیہ نے کاٹ لیا اور کاٹ کے تبرک کے طور پہ اپنے گھر میں رکھ لیا. اب کرتی کیا تھی, کرتی کیا تھی؟ تو کیا فرماتی ہے, جب بھی کوئی بیمار آتا تھا نا, اسے میں پانی میں ڈبوتی تھی, نکالتی تھی, اس پانی کو پلا دیتی تھی, اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرما دیتا. حضرت میمونہ کیا کرتی تھی, نبی پاک کے منہ مبارک پانی میں ڈبو کر گول گھماتی تھی بس, اور گھما کے دے دیتی تھی, بیمار شفایاب ہو جایا کرتے تھے. ٹھنڈی کے ایام میں, سخت ٹھنڈیوں کے ایام میں مدینے کے بچے جسے پہلے ہوا کرتا تھا, ہم دیکھتے تھے مغرب کی نماز کے بعد, تب تو ایج کلاس ہندو لوگ بھی آتے تھے, اب تو مسلمانوں میں اسے ختم ہو گیا, تب غیر کیا آئیں گے, پانی لے کر کھڑے رہتے تھے. نمازی جب نکلتے تھے تو لوگ دم کرتے تھے اس پر. اب یہ سارا تصور تو اب نوجوانوں میں ختم ہوتا جا رہا ہے, اور ماشاءاللہ اس کی برکتیں بھی دیکھی جاتی تھی. بچوں کو نظر لگتی تھی, دور ہو جایا کرتی تھی, بچے شفایاب ہو جاتے تھے. یہ نمازیوں کی برکت. ایک شخص تھا, کوڑ ہو گیا تھا اس کو, کوڑ, بیماری دور نہیں ہوتی تھی, خاک چھان ماری اس نے, اس کے گھر والوں نے اس کو گھر سے نکال دیا, نکل یہاں سے, بولے تو کوڑ کی بیماری لے کے گھر میں آئے گا, سب کو کوڑ ہو جائے گا. اس کو نکال دیا, وہ جنگل میں چلا گیا. ایک بزرگ ملے, بزرگ سے کہا کہاں جا رہے ہو, کہاں کا ارادہ؟ کہنے لگا ایسی بات ہے, مجھے ایک بیماری ہو گئی, مجھے میرے گھر والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا. بولے بیماری کیا؟ بولے کوڑ ہو چکا, سفید داغ ہو چکے ہیں. اس بزرگ نے اسے مشورہ دیا, جنگل سے قریب میں اسی راستے پر ایک مسجد ہے, مسجد کے باہر آپ کھڑے ہو جانا, جو نمازی نماز کے لیے اندر جائیں ان کے جوتے جو مسجد کے باہر پڑے ہو نا, اس کے نیچے کی مٹی اٹھا لینا, جوتوں کے نیچے کی مٹی اٹھا لینا, جہاں جہاں داغ ہے وہاں لگا لینا, پھر دیکھنا تجھے شفا کیسے ملتی ہے.
وہ کہتے ہیں ابھی 2-3 نمازیں ہوئی تھی, میں نے 2-3 مرتبہ کیا, اللہ تعالیٰ نے 5 نماز سے پہلے مجھے شفا عطا فرما دی تھی. اب یہ سارے رواجات اب ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں, ورنہ پہلے ہم دیکھتے تھے پانی لے کے کھڑے رہتے تھے, بچپن تھا, مگر اب تو وہ نظریہ ختم ہی ہو گیا. یہ ہاتھ چمانے, اب تو ہم عیب سمجھتے ہیں بڑے لوگوں کے ہاتھ چومنا بھی. پہلے تو ایک تھا کہ ہاتھ چومے جاتے تھے, اب تو شرم آتی ہے سب کو. الغرض اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. صاحب یہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ آئے نا, بچے کیا کرتے تھے, فجر کے وقت نبی پاک کے راستوں پر کھڑے ہو جاتے تھے. اور حضور جب مسجد نبوی سے نکلتے تھے نا, تو وہ بچے, صحابہ کے بچے نبی پاک کے سامنے پیالہ کرتے تھے. ٹھنڈی ہوتی تھی سخت, مگر ایسی سخت ٹھنڈی میں بھی نبی پاک کیا کرتے تھے پتہ, ان کا دل خوش کرنے کے لیے اپنی انگشت مبارک پانی میں ڈالتے تھے, پانی میں ڈال دیتے تھے. وہ گھر لے جاتے تھے, جن کو پلاتے تھے اللہ تعالیٰ اس پانی کی برکت سے شفا یاب فرما دیتا تھا, انہیں شفا عطا فرما دیتا تھا. الغرض نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی بھی چیز جہاں بھی نسبت لگ گئی, اللہ تعالیٰ نے اور ان کے صحابہ نے, اللہ تعالیٰ کے محبوب سے جن جن چیزوں کی نسبت ہو گئی, صحابہ کرام نے ان تمام چیزوں کو عزت, تعظیم, وقار کی نسبت سے دیکھ کر پوری دنیا کو پیغام دیا. لوگوں سنو, اگر چیز پڑی ہے تو سمجھ میں آتی ہے پڑی, مگر وہی پانی اگر حضور استعمال کر لے تو پھر عظمت والا بن جایا کرتا, پھر عظمت والا بن جائے. پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا پانی تو کل تک یہاں تھا, کل تک وہاں تھا, تب تک نام نہیں تھا, اب حضور سے لگ گیا, اب اس کا ہو گیا نام. الغرض عظمت والے نبی سے لگ کر اب یہ پانی بھی عظمت والا بن گیا, رفعت والے نبی سے لگ کر اب یہ پانی بھی رفعت والا بن گیا. تو صحابہ کرام قیامت تک آنے والے تمام مومنوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ نبی پاک نے ہم میں سے کسی کو روکا نہیں. یہ کیا کر رہے, یہ پانی کیوں لے رہے, یہ تھوک, یہ لعاب ہاتھ میں کیوں لے رہے, یہ کیا کر رہے, کیوں لڑ رہے ہو پانی کے لیے, مت کرو. نہیں, نہ طبیعتاً روکا نہ شریعتاً روکا. ایک اور حدیث پاک ہے, حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی ام المومنین, ہم سب کی ماں, نبی پاک اعتکاف میں تھے, مسجد سے کچھ باہر آئے, حضرت صفیہ کھانا دینے کے لیے گئی. جب آپ نے کھانا پہنچایا, رات کا وقت تھا, کھانا پہنچا کر حضرت صفیہ سے نبی پاک مسجد کے کونے میں بات کرنے لگے. 2 انصاری صحابہ وہاں سے گزر ہوا, ان کا مسجد نبوی کے قریب سے گزر ہوا. حضور نے فرمایا دونوں وہیں کھڑے ہو جاؤ, دونوں وہیں کھڑے ہو جاؤ. وہ دونوں وہیں کھڑے ہو گئے. حضور نے پوچھا وہیں کھڑے ہو جاؤ, یہ تمہاری ماں حضرت صفیہ ہے, یہ تمہاری ماں حضرت صفیہ. تو ان دونوں نے کیا لفظ بولا پتہ ہے صحابہ نے, سبحان اللہ. کیا کہا, سبحان اللہ. اب صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ یہ حضرت صفیہ تمہاری ماں. حضور اگر آپ نہ بھی کہتے تو ہم اپنے دلوں میں کبھی بھی یہ وسوسہ نہ لاتے کہ نبی پاک رات کی تاریکی میں کون سی عورت کے ساتھ کھڑے ہیں. توجہ چاہوں گا, حضور نے کیا کہا, دونوں وہی کھڑے ہو جاؤ, یہ تمہاری ماں حضرت صفیہ ہے. تو انہوں نے کہا سبحان اللہ. سبحان اللہ کہہ گئے یعنی رب کی پاکی. یا رسول اللہ ہم کبھی بھی آپ کے تعلق سے یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کسی اور عورت کے ساتھ کھڑے ہوں گے. حضور کیا فرماتے ہیں, نہیں تم نہیں سوچ سکتے تھے, مگر میں یہ پیغام تمہارے بعد والوں کو دے رہا ہوں. وہ تو بہت کچھ سوچ جائیں گے, ایسے بکے ہوئے مولویوں کو پیغام دے رہا ہوں. اگر ایک ذرا بھی غلط سوچ لی نا اس بارگاہ میں, نمازیں برباد ہو جائے گی, روزے برباد ہو جائیں گے, حج و زکوٰۃ برباد ہو جائے گی. یاد رکھنا ساری نیکیاں منہ پہ مار دی جائے گی. کہا یا رسول اللہ ہم تو کبھی بھی آپ کے تعلق سے. کہا نہیں, شیطان جو ہے نا, شیطان تمہاری رگوں میں دوڑتا ہے, تمہاری رگوں میں دوڑتا ہے. ہو سکتا ہے دوڑتے دوڑتے تمہیں کوئی وسوسہ دے دے, اور اگر وسوسہ آ جائے اور تم میرے تعلق سے غلط سوچ لو تو یاد رکھنا تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے, تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے. مگر یہاں صحابہ کو تنبیہ کر کے پوری امت کو پیغام دے دیا. نبی پاک کے تعلق سے کج فہمی, عیب, نقص نکالنا یہ امت کی شان نہیں ہے, بلکہ امت کے لیے تو یہی ہے کہ رب نے جسے نبی بنا کر بھیجا اس کی شان بیان کی جائے, اس کی رفعت بیان کی جائے. الغرض ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی, ہاتھ اٹھا کر
صحابہ بھی موجود ہے. کیا کہا؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کے پلٹنے والے، میرا دل تیرے دین پر ثابت قدم رکھ. اب صحابہ بیٹھے ہیں بار بار یہ دعا کر رہے ہیں، مگر کسی صحابی نے یہ ذہن نہیں بنایا کہ یار نبی پاک کو بھی ابھی خطرہ ہے کہ ان کا دین بھٹک جائے گا، ان کا دل بھٹک جائے گا. صحابہ کیا کہہ رہے ہیں پتہ؟ سوال کیا کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ کو ہمارے تعلق سے کوئی خوف ہے؟ ہمارے دل کا کوئی خوف ہے؟ ہمارے دل کا کوئی غم ہے؟ حالانکہ نبی پاک دعا کیا کر رہے ہیں؟ میرے دل کو ثابت قدم رکھ. اور صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ ہمارے دل کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے؟ یعنی صحابہ جان رہے ہیں کہ حضور کہہ تو اپنے لیے، مگر یہ اپنے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہمارے لیے. تو کبھی کبھی وہ باتیں جو حضور اپنے لیے کرتے وہ باقاعدہ حضور کے لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ امت کے لیے ہوا کرتی ہے، امت کے لیے ہوا کرتی ہے. جیسے صحابہ نے پوچھا تھا حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے حضور کی عبادت کا عالم کیا تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے جب عبادت بیان کی یہ کرتے ہیں، علماء فرماتے ہیں صحابہ نے کہا ماشاءاللہ سبحان اللہ، تنقیس نہیں کی. ہم جیسے ہو تو بس اتنی عبادت، رات میں اتنا جاگتے تھے. صحابہ کہتے وہ حضور ہیں، وہ حضور ہیں، اگر کم عبادت بھی کریں تو رب کی بارگاہ میں ہم سے تو زیادہ قبول ہونے والی، ہم سے تو زیادہ قبول ہے. تنقیس نہیں کی. آج کل کچھ مولویوں نے رو کر صرف یہی بیان کیا، کھڑے ہو کر سوجن آ گئی پیر میں، آپ روتے رہے، گاروں میں روئے، مزاروں میں روئے. یہ اس لیے روئے تھے تاکہ امت کو اس طرح کا انداز آ جائے، ورنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ رونا، آپ کا ایک سجدہ ہمارے مقابلے میں نہیں ہو سکتا، ہمارے مقابلے میں نہیں ہو سکتا، ایک قیام ہمارے مقابلے میں نہیں ہو سکتا. یعنی صحابہ کرام سارے مومنوں کو پیغام دے رہے ہیں، اے مومنوں سنو، اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی مقام پر خاموش بھی ہو جائیں، اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی مقام پر نہ بھی بولے، اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سوال ایسا بھی ہو کہ جس میں بات سمجھ میں نہ آتی ہو، تو خاموش رہنے میں حکمت ہے. اگر بولو گے تو یاد رکھنا شان رسالت کے آگے بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو کیا بول رہے ہو. منصب نبوت کے آگے بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو کیا بول رہے ہو، ورنہ یاد رکھیں دشمنوں نے تو رائینہ کھینچ کے کہا تھا، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ سے کیا کہہ دیا گیا؟ صحابہ سنو، اب تم بھی رائینہ نہ کہنا، اب تم بھی نہ کہنا. اگرچہ تم محبت میں کہتے ہو، تمہارا مطلب ہوتا ہے رعایت کریں، دوبارہ بیان کریں، مگر یہ جو کفار بول رہے ہیں نا وہ تنقیس میں کہہ رہے ہیں، وہ چرواہے کے معنی میں لے رہے ہیں. تو اب اے صحابہ تمہیں بھی قانون لگ گیا کہ وہ معنی، وہ لفظ جس میں چند معنی ہو اور ایک معنی برائی کی طرف جاتا ہو، ایک معنی تنقیس کی طرف جاتا ہو، ایک معنی کمی کی طرف جاتا ہو، تو میرے محبوب کے لیے ایسا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا، ایسا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا. الغرض نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے پوری زندگی صحابہ کرام نے منصب نبوت پر پہرا دیا. اور میں کہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں نا یہ قرآن کا ترجمہ بدلنے والے، قرآن کا ترجمہ بدلنے والے، ان سب سے ایک پیغام ہے، سب سے ایک پیغام ہے. تم کہتے ہو حضور کا علم اتنا تھا، کوئی کہہ رہا اتنا تھا، آپ پیچھے کیا نہیں جانتے تھے، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا. میں نے کہا پاگل، تمہارے باپ داداؤں نے بھی قرآن کھولنے سے پہلے اعتراف کیا رب جانے رب کا رسول جانے. کیسے بتاؤں کیسے؟ آپ قرآن کھولیے، سورہ فاتحہ پہلے پڑھنے پہ، سورہ فاتحہ. قرآن شروع کہاں سے ہوتا؟ الف لام میم. کہاں سے ہوا شروع؟ بولے زور سے. یہ شروع ہوا یہاں سے شروع ہوا. اب آپ اہل سنت ہو یا ان کے کوئی مولانا، ان سے پوچھے اس کا ترجمہ کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. اب سوال یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے شروع میں ہی ایسا لفظ کیوں رکھا جس کا ترجمہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے؟ سوال ہے نا یہ. اگر یہ رکھنا ہی تھا بیچ میں رکھ دیتا، پہلی آیت کوئی ایسی رکھتا جس کا ترجمہ ہوتا، مگر پہلے ہی میں
ہر عالم نے یہ لکھا, ہر مفسر نے کیا لکھا, اللہ و رسول عالم, اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانے. کیا مطلب؟ قرآن کھولنے سے پہلے اعتراف کر لو جو علم رب کو ہے رب کے رسول کو ہے, کسی کو نہیں ہے. پھر قرآن پڑھو. جو علم رب کو ہے رب کے رسول کو ہے وہ اتنا علم کسی کو نہیں, یہ اعتراف کر پھر بڑھ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, پھر آگے بڑھ. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی پہلی آیت کریمہ میں سب سے اعتراف کروایا, بولو پھر آگے بڑھو کہ رب جانے, رب کا رسول جانے, اور جو رب جانتا ہے رب کا رسول جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے. پھر آگے قرآن پڑھ, پھر آگے قرآن پڑھتے ہو. اعتراف تو تمہارے اپنوں کو بھی کرنا پڑے گا, تب جا کے قرآن سمجھ میں آئے گا. اس لیے علماء فرماتے ہیں, میرے پیر و مرشد حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں, قرآن دیکھ کر ہر کسی کے پاس پڑھنے بھی نہ چلے جاؤ. دیکھو قرآن کس سے پڑھ رہے ہو, حدیث کس سے پڑھ رہے ہو, شریعت کس سے لے رہے ہو. اگر باغی سے لوگے باغی بنو گے, وفاداروں سے لوگے وفادار بنو گے, ہے نا. میرے پیر و مرشد نے کہا تھا نا, جب مجدد اعظم اللہ حضرت کا عرس مبارک تھا, آپ نے بیان میں کہا تھا, آپ نے بیان میں کہا تھا مجدد تو بہت سارے آئے آتے رہے, مگر 14ویں صدی کے مجدد کے جو اتنے چرچے ہوئے نا, اس کی وجہ یہ تھی انہوں نے اپنی درسگاہ سے عالم نہیں نکالے, عاشق نکالے, عاشق نکالے. اور جہاں اٹھے نا عشق کو پھیلایا, عاشق نکالیں. اور امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنی درسگاہوں سے عاشق نکالیں. تو ایسی درسگاہوں میں پڑھو جہاں علم کے ساتھ عشق بھی سکھایا جاتا ہو, علم کے ساتھ محبت بھی سکھائی جاتی ہو. جہاں صرف علم سکھایا جائے, سمجھ لینا نور نبوت فیض نبوت سے خالی ہے, اور جس کا سینہ نور نبوت فیض نبوت سے خالی ہو ان کے ترجمے نہیں ہوا کرتے, وہ گمراہ کر دیتے ہیں. اور جن کے سینے فیضان نبوت سے مستفیض ہو اسے کنز الایمان کہا جاتا, اسے معرفت القرآن کہا جاتا, اسے ضیاء القرآن کہا جاتا. یہ اہل سنت کے وہ تراجم ہیں جن کے اندر فیضان نبوت کی جھلک نظر آتی ہے, نبی فیضان کی جھلک نظر آتی ہے. اور جنہوں نے معاذ اللہ نبی پاک کو خود گمراہ لکھا, گاؤں کا چودھری لکھا, علم غیب کی نفی کی اور نبی کا ترجمہ بھی نہ کر پائے, ایسے لوگوں سے کل بھی ہم بیزار تھے, آج بھی ہم بیزار ہیں, اور انشاءاللہ قیامت تک بیزار رہیں گے. شان نبوت, منصب نبوت, بلندی نبوت کا بس مطلب یہ ہے, صحابہ نے ہمیں سمجھا دیا کہ ایسی بات, ایسا لہجہ, ایسا موقع جس میں نبی پاک خاموش رہے ہوں یا کسی چیز کا جواب نہ دیا ہو, پھر بھی امت کا حق ہے کہ اس میں تنقیص نہ کریں, بلکہ یہ کہیں رب کے رسول کی حکمت تھی, نہ بتانے میں حکمت تھی. اگر نہیں بولے تو وحی آ رہی تھی, اگر نہیں بولے تو اس میں امت کا بھلا تھا. الغرض اگر آپ تنقیص کرو گے عبادت منہ پہ مار دی جائے گی. یہ صحابہ کرام نے ہم کو عقیدہ دیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی عقیدے پر قائم و دائم رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکہ